تو ہم کون ہیں بھائی؟ ہم شیعہ کون ہیں؟ ہم شیعہ مخالف ہیں ابو بکر کے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اس مسلمانوں کا سب سے بڑا طائفہ کون ہے؟ جماعت عمریہ، اس کے بعد سب سے بڑا طائفہ ہم ہیں، نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا تاریخ دیکھو کہ سب محتاج ہیں علی علیہ السلام، واستغناہ عن الکل، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، سب ان کے گھر کے گدا ہیں، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں۔ یہ باتیں جب آپ کی خدمت میں ثابت ہو گئی تو میرے محترم ناظرین بات یہاں پر ہے کہ پھر ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کس بات سے؟ نص تو ہے نہیں ان کے پاس کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ اس کے ان کے علماء ابو بکر عمر خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے۔ تو اس کی خلافت کی تصحیح کہاں سے ہے؟ میرے محترم ان کی خلافت کی تصحیح کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آ کے جب شیعوں سے مناظرہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کے پاس صرف یہی راستہ بچ جاتا ہے، اگر وہ کیونکہ ان کو خود پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام الکل ہیں۔ خلیل ابن احمد فراہیدی سے پوچھا گیا کہ تو بتا، تو بڑا حکیم آدمی ہے، تو بڑا ہی عاقل آدمی ہے، تو بڑا ہی عظیم عالم آدمی ہے، بتا دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام افضل کیوں ہے؟ تو اس نے کہا احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ خلیل نے فرمایا احتیاج الکل الیہ، پوچھنے والے تیرا سوال یہ ہے کہ بتا کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام روح لہ الفدا کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ تو سن لے احتیاج الکل الیہ۔ اس نے کہا تاریخ دیکھو کہ سب محتاج ہیں علی علیہ السلام، واستغناہ عن الکل، لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کسی کے محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں، سب ان کے گھر کے گدا ہیں، لیکن وہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہی سب کا احتیاج ان کے سامنے، سب کی حاجت، سب کی فقر و فاقہ ان کے سامنے، اور ان کی استغنا اور بے نیازی سب سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امام کل ہے۔ احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ تو اس ابو بکر کی خلافت پہ تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اسی لیے جو ان کو خود ان دلوں میں ان کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام، تو ابو بکر کی امامت کس راستے سے ثابت کریں گے؟ ہاں کہیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ تلوار نہیں اٹھایا۔ ہاں ٹھیک ہے نا، وہ دلیل اگر نص ہوتی تو سامنے لے گا، کیونکہ نص ہے ہی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر یہ ابو بکر کی خلافت ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو ان کے پھر بھی یہ حاجت مند ہیں کس کے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار نہ اٹھانے سے تم ابو بکر کی خلافت ثابت کرنا چاہتے ہو تو سن لو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار نہ اٹھانے سے بھی نمرود کی امامت ثابت ہو جاتی ہے، اور موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار نہ اٹھانے سے تمہارے منطق کے موافق فرعون کی بھی الوہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تم میں عقل تو ہے نہیں۔ تو ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ہاں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الفقہ الاکبر تالیف محمد ابن ادریس الشافعی، الفقہ الاکبر تالیف الامام الشافعی محمد ابن ادریس۔ یہ کتاب مخطوط ہے، اس کی چھپی نہیں ہے، ان سعودی عرب کے کتاب خانوں میں موجود ہے، اس کا پی ڈی ایف نسخہ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الفقہ الاکبر تالیف سیدنا الاعظم سیدہم الاعظم محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس الشافعی یعنی امام شافعی۔ یہ کتاب کی ابتدا ہے، اس کتاب میں آگے جا کر فصل فی الامامہ، انہوں نے ایک فصل بنایا ہے امامت کی موضوع پر، فصل فی الامامہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقِّ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر۔ کہتا ہے جان لو اے مسلمانوں کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ابو بکر۔ اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے دلیل سن، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصحابہ علی امامته، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا ہے، وَإِنْقِيَادِهِمْ لَهُ وَإِنْقِيَادُهُمْ لَهُ، صحابہ نے دلیل نہ اللہ کی کتاب سے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فعل صحابہ سے، صحابہ نے سب نے اجماع کیا، اتفاق کیا کہ یہ خلیفہ۔ اچھا یہ اجماع کیا، ٹھیک، سب نے ان کی طاعت کیا، انقیادهم له عن امرهم واطباقهم على خطابهم بالخلافہ، اور سب صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ یہ کیا ہم خلیفہ ہیں، اور ان کی طاعت کی اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ۔ تو میرے محترم ناظرین، تو پھر فعل صحابہ سے انہوں نے کیا، اور یہ آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ اجماع، سب نے مان لیا، سب نے ان کو خلیفہ کہا، تو پھر خلیفہ ہی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن صحابہ نے تو کہا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ تو ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے کہ صحابہ سب نے اجماع کیا ہے ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت۔ ہاں اجماع، کون سی اجماع؟ ثابت کرو اجماع کہ کوئی مخالف نہیں تھا۔
تمہاری اپنے وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا ابو بکر سے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 6 مہینے تک ان سے بیعت نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ سعد بن عبادہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس نہ سنت نہ قرآن کی آیت کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر. ایک دلیل ہے اجماع، وہ بھی ایک جھوٹی ادعا. اجماع کس کو بولتے ہیں؟ سب کا اتفاق، یعنی ہم سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کعبہ قبلہ ہے. اس میں کوئی مخالف نہیں ہے مسلمانوں میں، کوئی نہیں ہے. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب کا اجماع ہے. اب کوئی مخالف ہے؟ کوئی مسلمان مخالف نہیں. ابو بکر کی خلافت پہ کیا اجماع ہے؟ تو ہم کون ہیں بھائی؟ ہم شیعہ کون ہیں؟ ہم شیعہ مخالف ہیں ابو بکر کے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اس مسلمانوں کا سب سے بڑا طائفہ کون ہے؟ جماعت عمریہ. اس کے بعد سب سے بڑا طائفہ ہم ہیں. نہیں مانتے اس کو. صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ کا سر تاج تو امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. ان سے افضل کون ہے؟ ان کے ابو بکر کی خلافت نہیں مانتے. ان کے گھر میں جو اجتماع ہوا تھا طلحہ زبیر وغیرہ وغیرہ کا، اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے. ان کی کتابوں میں، مخالفین کی کتابوں میں جا کے دیکھیے کہ ابو عمر کے آگ لانے کی وجہ کیا تھی. کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس لیے کہ ان کو خطرہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے خلاف کوئی منصوبہ ہو رہا ہے، کوئی شر یہاں سے اٹھے گا، تو اسی لیے وہ آگ لے کے آئے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. اور وہ ان کی عمر نے دھمکی دیا تھا کہ میں گھر جلا دوں گا. صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. اور آگ لے کے آنا اور لکڑ لے کے آنا، حطب لے کے آنا، آگ جلانے کا سامان لے کے آنا، وہ تو صحیح سند کے ساتھ انصاب الاشراف بلاذری میں موجود ہے.